اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے بعد اور باتیں بھی کی گئی۔ تو یہ جو قرآن کا جملہ ہے یہ بڑا قابل غور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی جو لے کر گئی ذات وہ پاک ہے، اور پھر مسجد حرام جو ہے وہ بھی پاک ہے، اور پھر جس مسجد تک لے کے گئی وہ بھی پاک ہے۔ تو جب لے جانے والی ذات پاک رات کے ایک حصے میں، اور مسجد جو ہے وہ بھی پاک، اور جس مسجد میں لے کے گئی وہ بھی پاک، تو جس کو لے کر گئے وہ بھی پاک۔ تو یہ ایک پاکیزگی کا بڑا زبردست سفر ہے معراج، پاکیزگی ہی پاکیزگی۔ اور اس کے بعد یہ بات کہ یہ جو چیز اس میں کہی گئی کہ اپنے بندے کو، یعنی عبد کا جو خطاب ہے، اور عبد ہی جو ہے، سبحان اللہ اسری بعبدہ ہی، یہ ایک بہت خاص محبوبانہ انداز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی بندے کو، اور وہ بندہ بھی کامل عبد ہو، اس کو اپنا بندہ کہہ کر پکارے، تو یہی بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں معراج کے، وہ سورہ نجم میں بیان کیے گئے، آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ اتنے قلیل عرصے میں اتنے کثیر کام، یعنی تاریخ انسانی کا سب سے بڑا معجزہ کہ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جب آپ مسجد اقصی سے اوپر معراج کے لیے گئے تو اس میں وہاں آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھایا گیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ دکھایا گیا۔ تو اس میں یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں، چونکہ وقت قلیل تھا، اور ابن کثیر نے جو اپنی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ واپس آئے تو آپ نے انبیاء کرام کو جو جماعت کرائی تو وہ غالباً فجر کی تھی ان کے ذہن، اس لیے اس رات کے پچھلے پہر میں جانا اور فجر تک سارے کام کر کے واپس آنا، اس سے بڑا معجزہ تاریخ انسانی میں کوئی نہیں ہے۔ سپیڈ، رفتار، ہر چیز۔ اور اس کے بعد یہ چیز کہ آپ جب گئے اور آپ کو وہاں لے جایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہیں وہ اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں یہ بات کی گئی ہے کہ
آپ کو مخاطب کر کے تمام مفسرین کہتے ہیں کہ مخاطب آپ ہیں، کہ آپ یہ جو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کا انعام مقام محمود ہے۔ تو وہی وقت تہجد کا، وہی وقت معراج کا، تو جو پچھلے پہر کا وقت ہے یہ بڑی برکتیں لیے ہوئے ہیں، اس میں خاص برکتیں ہیں، بڑی اہمیت ہے تہجد کی نماز کی، اس لیے کہ یہ وہ واحد نماز ہے کہ جو تمام نفل نمازوں سے بہت افضل ہے ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ فرض، ہمارے یہ نفل۔ اب یہ تہجد جو ہے یہ پچھلے پہر میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس سے باتیں کرنا، تو یہ بھی الصلاۃ و معراج المومنین جو ہے، مومنین کو بھی معراج ایک خاص حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ نماز پچھلے پہر کی ہے۔ تو علامہ اقبال اس کو آہ سحرگاہی سے مثال دیتے ہیں، میں اس کو فریاد سحرگاہی کہتا ہوں، کہ اللہ کی بارگاہ میں اس خاص وقت میں فریاد کرنی، یہ بڑی اہم وہ وقت ہے تہجد کا۔ اس وقت بندہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لہذا اس لیے یہ وقت خاص ہے۔ اور میرے نقطۂ نظر سے اسی وقت معراج اگر ہوئی ابن کثیر کی روایت سے تو وقت ملتا جلتا ہے، اس وقت کی اہمیت بڑی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ ہم آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی، اور اللہ نے کہا کہ ظالموں کو اس کا عہد نہیں ملے گا تمہاری اولاد میں سے، جو نیک ہوں گے ان کو ملے گا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور جب امامت وہاں سے شروع ہوئی تو اس کی معراج پر حضور کھڑے تھے، چونکہ جب آپ نے جماعت کرائی امام الانبیاء ہوئے تو پیچھے ابراہیم بھی تھے، آدم بھی تھے، بڑے بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور امام میرا اور آپ کا رسول تھا۔ تو امامت کی بھی معراج، اور رسول فرماتے ہیں کہ میں آدم سے پہلے بھی نبی تھا اور آخری نبی بھی، نبوت کی بھی معراج، رسالت کی بھی معراج، اور پھر یہ عبد جو کہا گیا عبدیت کی بھی معراج، بشریت کی بھی معراج۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضیلتوں کے جتنے بھی مقام ہیں ان کے آخری زینے پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ معراج ہے۔ ہر مقام پر معراج، ہر مقام پر حضور اس مقام کی آخری حد پہ کھڑے، ختمی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ وہ معراج ہے۔ حضور جب اوپر گئے، وہاں ملاقات ہوئی، وہاں باتیں ہوئی، وہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک بات ہمیں پتہ ہے اور حضور نے بتائی، اور وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ اپنی امت کے لیے تحفہ لے جائے ہماری طرف سے، اور وہ تحفہ ہے نماز کا 50۔ تو بیچ میں حضرت موسیٰ آ گئے اور وہ 50 سے 5 ہو گئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قانون کو نہیں بدلتے، انہوں نے کہا نماز میں 50 ثواب میں 50 کا ہی دوں گا، پڑھیں گے 5۔ اس کے باوجود اگر اس نماز سے ہماری بے تعلقی ہے، بے خبری ہے، اور ہم اس نماز کو جو محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی کمائی ہے. اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اعلیٰ ترین کمائی ہے، اگر ہم بحیثیت مسلمان اس پر توجہ نہیں دے رہے اور اس کو ادا نہیں کر رہے تو پھر نہ ہمارا حق ہے کہ ہم حضور کے عاشق کا لفظ استعمال کریں اور نہ ہمارا حق ہے کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کریں. چونکہ یہ چیز ضروری ہے. نماز ایک بنیادی چیز ہے اور نماز ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نہیں بھیجی، جبریل کے ذریعے نہیں بھیجی، بلکہ اوپر لے جا کے عطا کی. اس سے بڑا مقام ہی کوئی نہیں نماز کا. اس لیے ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح طور پر اتباع کر سکیں. اور دوسرا میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جو سالانہ محفل ہے وہ 20 مارچ بروز اتوار 11 بجے دن. تو اللہ تعالیٰ سب پہ مجھ پہ آپ پہ رحم کرنا.